That's our first question has been posed by R.S. Bali. Question is God existing as an entity outside physical makeup of universe and thus encompassing the whole of nature around us? Does he govern it from outside as per his wishes, or does he arise as a force merely out of physical and material makeup of nature to be reckoned with, as you understand? بھائی صاحب نے سوال پوچھا اور الحمدللہ میں آپ سب لوگ کی صبر کی الحمدللہ تعریف کرتا ہوں الحمدللہ کہ دیکھ رہے کڑک دھوپ ہے، 12 بج چکے ہیں اور 12 بجے سب سے زیادہ دھوپ ہوتی ہے. لوگ سمجھے کہ صرف بہت کم لوگ ہوئیں گے، اس لیے پنڈال بہت کم تھا، بٹ کم از کم 10 گنا زیادہ لوگ آ چکے ہیں. تو الحمدللہ پھر بھی اتنی کڑک دھوپ میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ. ہمارے ہندو بھائی نے سوال پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ وہ فزیکل ہے کیا؟ کوئی ایک فزیکل جیسی چیز ہے کیا؟ وہ سارے دنیا کے اندر ہے کہ دنیا کے باہر ہے؟ وہ دنیا کو کنٹرول کیسا کر رہے ہیں؟ جہاں تک سوال ہے فزیکل کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے ہم اور آپ جیسا. اللہ تعالیٰ کا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ دیتے سورہ اخلاص میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ صمد، اللہ جو بے نیاز ہے، سب سے اونچا ہے. لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے. جو بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے، اگر وہ 4 لائن ڈیفینیشن میں اس 4 لائن میں آ جاتا ہے تو ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں کہ وہ خدا ہے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایٹرنل ہے، ایبسولوٹ ہے، بے نیاز ہے، کبھی بھی فنا نہ ہونے والی چیز ہے، اور ساری آسمان اور دھرتی ان کی ہے. وہ نہ کبھی تھکتے نہ انہیں کبھی نیند آتی ہے، نہ انہیں نیند کی ضرورت ہے. اور آگے فرماتے کہ ان کا عرش ہیونز اینڈ ارتھ کے اوپر ہے، مطلب سارے آسمان پہ عرش ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی ذکر کرتے ہیں، آپ جہاں بھی دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجہ پائیں گے. اس سے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم سارے جگہ میں ہے، سارے کائنات میں ہے. اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے پاس اتنا پاور، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یس پاور اوور آل تھنگس ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان کی طاقت ایسی ہے کہ سارے جہاں میں پھیلی ہوئی. اور وہ سوال تھا فزیکل چیز ہے، وہ فزیکل نہیں ہے، آپ اور ہم جیسے نہیں ہیں، وہ کچھ علیحدہ چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ شورى میں، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دنیا میں کسی بھی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. Second question has also been posed by a non-Muslim, Gurmeet Singh, MSc Astrophysics. Do Islamic views portray the cosmic makeup of universe close to Big Bang theory and theory of relativity? And because of this ideological background, Maulana and ulama base their explanation of Mi'rajun Nabi sallallahu alayhi wa sallam in their khutbat and discourses. This should not be a natural coincidence. سوال ہے کہ قرآن شریف میں اسلام میں ایسٹرونومی، کاسمولوجی، یہ جو آسمان کی جو پڑھائی ہے اور فلکیات کے بارے میں ذکر ہے، اور کیا قرآن مجید جو آج سائنس نے ایڈوانس کر چکی ہے بگ بینگ میں مانتی ہے؟ اور یہ مولانا لوگ جو معراج کا ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن شریف میں کئی آیتیں ایسٹرونومی کے بارے میں ذکر کرتی ہے. ہم ایک لیکچر دے سکتے صرف ایسٹرونومی پر، اور ایسٹرونومی کے بارے میں جاننے میں آپ میری کیسٹ دیکھ سکتے. قرآن اور جدید سائنس اس میں ڈیٹیل میں ذکر ہے. لیکن مین سوال تھا کہ آپ بگ بینگ میں مانتے ہیں کیا نہیں؟ اور بگ بینگ یہ کہتی ہے کہ ساری کائنات ایک تھی، اس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا بگ بینگ، اور اس میں پھر وجود میں آیا یہ گیلیکسیز، یہ تارے، یہ ستارے، اور یہ فلک، اور یہ پلانٹس، سورج، چاند، اور یہ دھرتی.
اسے کہتے ہیں بگ بینگ. اور یہ ڈسکور سائنٹسٹ لوگ نے کیا سمویئر اراؤنڈ 1970, کچھ 30-40 سال پہلے ڈسکور کیا ہے بگ بینگ کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1400 سال پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں سورہ انبیاء میں, سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما, کہ وہ کافر لوگ نہیں جانتے کہ یہ فلک, یہ آسمان اور یہ دھرتی ایک تھی اور ہم نے انہیں چھٹا کیا. تو یہ جو بگ بینگ آج سائنٹسٹ نے ڈسکور کیے کہ کائنات کیسے وجود میں آئے, ابھی 30-40 سال پہلے انہوں نے اس کا علم حاصل کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن مجید میں کرتے ہیں. اور ایسے کئی آیت ہیں ایسٹرونومی کے بارے میں. ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ دنیا گول ہے, پہلے ہم سمجھتے دنیا چپٹی ہے. ابھی ہمیں پتہ چلا 300-400 سال پہلے کہ دنیا گول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نازیات میں سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 میں, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور اس کے بعد ہم نے دنیا بیدے کے شکل میں بنائی. دہا کے ایک معنی ہے کہ پھیلی ہوئی اور دنیا پھیلی ہوئی ہے, اور دوسرے معنی ہے کہ بیدے کی شکل. یہ دہا عربی لفظ دھویا سے آتا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول بال کی طرح پوری طریقے سے گول نہیں ہے, وہ جیوسفیریکل ہے, مطلب پول سے اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے. انگلش میں کہتے ہیں جیوسفیریکل. اور جب آپ دیکھیں گے انڈا, اور یہ دھویا جو لفظ ہے وہ عام انڈا نہیں ہے, خصوصاً آسٹرچ کا ایگ ہے, شتل مرغ آسٹرچ اس کا انڈا. اور اگر شتل مرغ کا انڈا دیکھیں گے آپ, وہ بالکل دنیا کی طرح ہے, گول لیکن اوپر اور نیچے سے چپٹا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کا شیپ 1400 سال پہلے کہتے ہیں, جو ہم ابھی 200-300 سال پہلے جانتے. پہلے ہم سمجھتے تھے چاند کی روشنی خود کی ہے, ابھی کچھ چند عرصے پہلے 100 سال 200 سال 300 سال پہلے پتہ چلا کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ خود کی ہے, یہ چاند کی روشنی ہے وہ خود کی نہیں ہے, وہ بوروڈ ہے, کسی سے لی گئی ہے. اور آج ہم جانتے ہیں یہ چاندنی جو ہے وہ سورج کی روشنی چاند پہ گر کے آتی ہے, چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے. تو اس طریقے سے کئی آیتیں قرآن مجید میں جو فلک اور آسمان اور ایسٹرونومی کے بارے میں ذکر کرتی ہے. آپ میری کیسٹ سن سکتے ہیں قرآن ماڈرن سائنس. ان کا اگلا سوال تھا کہ یہ معراج کیا ہے. معراج کا ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 میں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے گئے. اور یہ معراج کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے وہ آسمان پہ جاتے. یہ ایک معجزہ ہے. سائنس اتنی ترقی نہیں کر چکی ہے کہ سب کچھ کہہ سکتی ہے. یہ ایک معجزہ ہے جو قرآن شریف میں ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1. یہ ایک معجزہ ہے کہ الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا. سائنس ہر چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتی. سائنس کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ جنت ہے جہنم ہے. سائنس کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ جن ہے یا فرشتے. لیکن سائنس یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جن نہیں ہے, فرشتے نہیں ہیں, جنت نہیں ہے, جہنم نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جو بھی کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 80% سائنس نے اسے تحقیق کر کے کہہ دیا 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن شریف میں سائنس کے بارے میں ذکر ہے اسے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 100% صحیح ہے. 20% ایمبیگوس ہے, ہمیں نہیں پتا, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. سائنس اتنی ایڈوانس اتنے اونچائی پہ نہیں پہنچی کہ باقی چیز کے بارے میں کہہ سکتی. تو میں کہتا ہوں کہ اگر 80% پتہ ہے کہ 100% صحیح ہے اور 20% ہمیں پتہ نہیں, تو میرا علم کہتا ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. تو یہ معراج بھی اسی 20% میں آتا ہے. انشاءاللہ 50 سال بعد 100 سال بعد 200 سال بعد سائنس اور ترقی کریں گی اور یہ بھی قبول کریں گی کہ معراج ہوا, یہ بھی قبول کریں گے جن ہیں, فرشتے ہیں, جہنم ہے, دوزخ ہے. Third question is, we know through Quran and Ahadith that the sacred books of the religions other than Islam have been distorted or changed. But as the non-Muslims do not believe in Quran and Ahadith, how can we convince and motivate them that your sacred books have been distorted or changed? Is there any evidence of change in their sacred books? We know through Quran and Hadith that the sacred books of the religions other than Islam have been distorted or changed.
But as the non-Muslims do not believe in the Quran and Hadith, how can we convince and motivate them that your sacred books have been destroyed or changed? Is there any evidence of change in the sacred books? What is the easy way to invite them and convince them? With thanks. یہ ایک بہت اچھا سوال ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں ذکر ہے کہ قرآن کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. ہمیں یقین ہے قرآن اور حدیث پہ. غیر مسلمان کو یقین ہے. کس طریقے سے ہم انہیں بتا سکتے کہ ہماری کتاب صحیح ہے ان کی غلط ہے؟ ہر دور میں ہر زمانے میں کچھ چیز ثابت کرنے کے لیے ایک دور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پہلے دور تھا معجزہ کا، معجزہ، اور الحمدللہ قرآن ثابت کر چکا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ سارے جہاں میں سب سے بہترین معجزہ ہے قرآن شریف. اس کے بعد دور آیا لٹریچر اینڈ پوئٹری کا. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لٹریچر اینڈ پوئٹری، شعر شاعری کا دور. اس ٹائم اونچائی پہ تھے جب قرآن نازل ہوا. اس ٹائم عرب سب سے اونچائی پہ تھے عربی زبان میں. زبان کا دور تھا، شعر اور شاعری کا. الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان دونوں جو بھی عربی جانتے وہ تسلیم کرتے کہ قرآن مجید سارے دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے عربی زبان میں. لیکن آج شعر شاعری کا دور نہیں ہے. اگر میں کہوں گا شعر شاعری کے زبان میں کہ دنیا چپٹی ہے، کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے، کیونکہ آج شعر شاعری کا دور نہیں ہے. آج دور ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا. تو اگر ہم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کمپیئر کریں گے قرآن اور باقی مذہب کی کتابوں سے تو پتہ چلے گا کون سی کتاب حق ہے اور کون سی باطل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، اجلن کتاب میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی. ہر دور میں ایک کتاب نازل کی. نام سے ہمیں 4 کتاب کا علم ہے: توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. لیکن اس کے علاوہ کئی کتابیں نازل کی گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لکھتے ہیں، لعنت ہے ان پہ جو کماتے ہیں، اور ان سب پہ لعنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے تو آپ ان سے کہیے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. تو آپ اگر کمپیئر کریں گے قرآن مجید اور سائنس کو، آج سائنس کا دور ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ملیں گی آپ کو جو اسٹیبلش سائنس کو ٹکراتی ہے. میں سائنس سے قرآن مجید کو ثابت نہیں کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید سائنس سے اور اوپر ہے. قرآن مجید سائنس کی کتاب نے SCIENC، بٹ سائنس کی کتاب ہے SIGNS، آیتوں کی کتاب ہے. اور قرآن مجید میں 6000 آیت ہے، سائنس ہے، ورسز ہے. ان میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہیں. لیکن اگر ہم قرآن مجید سائنس کو جو لوگوں کی یارڈسٹک ہے، ان کا یارڈسٹک ہے، ان کی تولنے کی چیز ہے، اگر ہم قرآن مجید ہماری یارڈسٹک، ہمارا معیار سے دیکھیں گے تو ثم الحمدللہ ایک بھی آیت سائنس سے نہیں ٹکراتی، اسٹیبلش سائنس سے. لیکن یہ اگر آپ بائبلس ملائیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ انجیل اللہ کا کلام تھا، لیکن یہ بائبل ابھی ملاوٹ ہو چکی ہے. اللہ کا کلام بھی اس میں موجود ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے، جو تاریخ لکھنے والے لوگ لکھتے ہیں وہ بھی موجود ہے. اس کے اندر غلطیاں بھی موجود ہے، اس کے اندر بےہودہ چیزیں بھی موجود ہے. ہم کہتے ہیں یہ پوری اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے بائبل میں یہ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 میں، اور گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 4 کیا دنیا چپٹی ہے؟ ہم جانتے ہیں دنیا چپٹی نہیں ہے. بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چاند کی روشنی خود کی ہے، یہ ہم جانتے ہیں بالکل غلط ہے. جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 16 and 17، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے تارے بنائے سارے فلک میں تاکہ وہ دھرتی کو روشنی دے سکے. ہم یہ جانتے ہیں کہ آج فلک کے اندر کروڑوں گیلیکسیز ہے. ہر گیلیکسی میں کروڑوں ستارے ہیں. ہم صرف ہمارے گیلیکسی کے علاوہ 2 گیلیکسی کے تارے کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی 3 گیلیکسی سے زیادہ تارے کی روشنیاں پہنچتی نہیں. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فلک میں تارے بنائے تاکہ وہ دھرتی پہ روشنی دے سکے، بالکل ان سائنٹیفک ہے، سائنس کے خلاف ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے، بائبل میں جینیسس میں چیپٹر نمبر 3 میں کہ سانپ ریتی کھاتا ہے. ہم جانتے سانپ ریتی نہیں کھاتا ہے. ایسے کئی چیزیں لکھی گئی بائبل میں. آپ میری ویڈیو کیسٹ دیکھ سکتے ہیں جو میرا مناظرہ ہوا تھا ایک امریکن کے ساتھ، ڈاکٹر ولیم کیمبل، اور اس کا موضوع تھا قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں. اور اس کے اندر کم از کم 38 وقت بہت کم تھا، 38 سائنٹیفک غلطیاں میں نے بائبل میں نکالی، اور ڈاکٹر ولیم کیمبل ایک بھی غلطی کا جواب نہیں دے سکے. اسی طریقے سے آپ وید لیں گے، وید میں بھی غلطیاں ہیں. آپ یجروید پڑھیں گے، ہندو کی کتاب، اس میں لکھا ہے دنیا چپٹی ہے. یجروید میں یہ لکھا ہے کہ سورج ہمارے دھرتی کے گول چکر لگاتا ہے. یہ پرانے لوگ سوچتے تھے کہ سورج دھرتی کے گول جاتا ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم سائنس کا مطالعہ کریں گے باقی کتابوں سے، صرف ایک ہی کتاب جو سفل ہوں گی اور سائنس کے اونچے ہے، قرآن مجید سائنس سے کافی اونچی ہے. تو اس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ قرآن شریف ایک صحیح کتاب ہے اور باقی مذہبوں کی کتاب کے اندر ملاوٹ ہے. Question is God existing as an entity outside physical makeup of universe and thus encompassing the whole of nature around us? Does he govern it from outside as per his wishes, or does he arise as a force merely out of physical and material makeup of nature to be reckoned with, as you understand? بھائی صاحب نے سوال پوچھا اور الحمدللہ میں آپ سب لوگ کی صبر کی الحمدللہ تعریف کرتا ہوں الحمدللہ کہ دیکھ رہے کڑک دھوپ ہے، 12 بج چکے ہیں اور 12 بجے سب سے زیادہ دھوپ ہوتی ہے. لوگ سمجھے کہ صرف بہت کم لوگ ہوئیں گے، اس لیے پنڈال بہت کم تھا، بٹ کم از کم 10 گنا زیادہ لوگ آ چکے ہیں. تو الحمدللہ پھر بھی اتنی کڑک دھوپ میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ. ہمارے ہندو بھائی نے سوال پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ وہ فزیکل ہے کیا؟ کوئی ایک فزیکل جیسی چیز ہے کیا؟ وہ سارے دنیا کے اندر ہے کہ دنیا کے باہر ہے؟ وہ دنیا کو کنٹرول کیسا کر رہے ہیں؟ جہاں تک سوال ہے فزیکل کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے ہم اور آپ جیسا. اللہ تعالیٰ کا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ دیتے سورہ اخلاص میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ جو بے نیاز ہے، سب سے اونچا ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے. جو بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے، اگر وہ 4 لائن ڈیفینیشن میں اس 4 لائن میں آ جاتا ہے تو ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں کہ وہ خدا ہے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایٹرنل ہے، ایبسولوٹ ہے، بے نیاز ہے، کبھی بھی فنا نہ ہونے والی چیز ہے، اور ساری آسمان اور دھرتی ان کی ہے. وہ نہ کبھی تھکتے ہیں نہ انہیں کبھی نیند آتی ہے، نہ انہیں نیند کی ضرورت ہے. اور آگے فرماتے کہ ان کا عرش ہیونز اینڈ ارتھ کے اوپر ہے، مطلب سارے آسمان پہ عرش ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی ذکر کرتے ہیں، آپ جہاں بھی دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجہ پائیں گے. اس سے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم سارے جگہ میں ہے، سارے کائنات میں ہے، اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے پاس اتنا پاور. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یس پاور اوور آل تھنگس ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان کی طاقت ایسی ہے کہ سارے جہاں
میں پھیلی ہوئی. اور وہ سوال تھا فزیکل چیز ہے, وہ فزیکل نہیں ہے, آپ اور ہم جیسے نہیں ہیں, وہ کچھ علیحدہ چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورى میں, سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11, لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دنیا میں کسی بھی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. Second question has also been posed by a non-Muslim, Gurmeet Singh, MSc Astrophysics. Do Islamic views portray the cosmic makeup of universe close to Big Bang theory and theory of relativity? And because of this ideological background, Maulana and ulama base their explanation of Mi'raj Nabi sallallahu alayhi wasallam in their khutbat and discourses. This should not be a natural coincidence. سوال ہے کہ قرآن شریف میں اسلام میں ایسٹرونومی, کاسمولوجی, یہ جو آسمان کی جو پڑھائی ہے اور فلکیات کے بارے میں ذکر ہے, اور کیا قرآن مجید جو آج سائنس نے ایڈوانس کر چکی ہے بگ بینگ میں مانتی ہے, اور یہ مولانا لوگ جو معراج کا ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن شریف میں کئی آیتیں ایسٹرونومی کے بارے میں ذکر کرتی ہے. ہم ایک لیکچر دے سکتے صرف ایسٹرونومی پر, اور ایسٹرونومی کے بارے میں جاننے میں آپ میری کیسٹ دیکھ سکتے. قرآن اور جدید سائنس اس میں ڈیٹیل میں ذکر ہے, لیکن مین سوال تھا کہ آپ بگ بینگ میں مانتے ہیں کیا نہیں. اور بگ بینگ یہ کہتی ہے کہ ساری کائنات ایک تھی, اس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا بگ بینگ, اور اس میں پھر وجود میں آیا یہ گیلیکسیز, یہ تارے, یہ ستارے, اور یہ فلک, اور یہ پلانٹس, سورج, چاند, اور یہ دھرتی. اسے کہتے بگ بینگ. اور یہ ڈسکور سائنٹسٹ لوگ نے کیا سم وے اراؤنڈ 1970, کچھ 30-40 سال پہلے ڈسکور کیا ہے بگ بینگ کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1400 سال پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں سورہ انبیاء میں, سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما, کہ وہ کافر لوگ نہیں جانتے کہ یہ فلک, یہ آسمان اور یہ دھرتی ایک تھی اور ہم نے انہیں چھٹا کیا. تو یہ جو بگ بینگ آج سائنٹسٹ نے ڈسکور کیے کہ کائنات کیسے وجود میں آئے, ابھی 30-40 سال پہلے انہوں نے اس کا علم حاصل کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن مجید میں کرتے ہیں. اور ایسے کئی آئے تھے ایسٹرونومی کے بارے میں. ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ دنیا گول ہے, پہلے ہم سمجھتے دنیا چپٹی ہے. ابھی ہمیں پتہ چلا 300-400 سال پہلے کہ دنیا گول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نازیات میں, سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 میں, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور اس کے بعد ہم نے دنیا بیدے کے شکل میں بنائی. دہا کے ایک معنی ہے کہ پھیلی ہوئی اور دنیا پھیلی ہوئی ہے, اور دوسری معنی ہے کہ بیدے کی شکل. یہ دہا عربی لفظ دھویا سے آتا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول بال کی طرح پوری طریقے سے گول نہیں ہے, وہ جیوسفیریکل ہے, مطلب پول سے اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے. انگلش میں کہتے ہیں جیوسفیریکل. اور جب آپ دیکھیں گے انڈا, اور یہ دھویا جو لفظ ہے وہ عام انڈا نہیں ہے, خصوصاً آسٹرچ کا ایگ ہے, شتل مرغ آسٹرچ, اس کا انڈا. اور اگر شتل مرغ کا انڈا دیکھیں گے آپ, وہ بالکل دنیا کی طرح ہے, گول لیکن اوپر اور نیچے سے چپٹا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کا شیپ 1400 سال پہلے کہتے ہیں, جو ہم ابھی 200-300 سال پہلے جانتے. پہلے ہم سمجھتے تھے چاند کی روشنی خود کی ہے, ابھی کچھ چند عرصے پہلے 100 سال 200 سال 300 سال پہلے پتہ چلا کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ خود کی ہے, یہ چاند کی روشنی ہے وہ خود کی نہیں ہے, وہ بوروڈ ہے, کسی سے لی گئی ہے. اور آج ہم جانتے ہیں یہ چاندنی جو ہے وہ سورج کی روشنی چاند پہ گر کے آتی ہے, چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے. تو اس طریقے سے کئی آیتیں قرآن مجید میں جو فلک اور آسمان اور ایسٹرونومی کے بارے میں ذکر کرتی ہے. آپ میری کیسٹ سن سکتے ہیں قرآن ماڈرن سائنس. ان کا اگلا سوال تھا کہ یہ معراج کیا ہے. معراج کا ذکر ہے سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 میں, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے گئے. اور یہ معراج کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے وہ آسمان پہ جاتے. یہ ایک معجزہ ہے. سائنس اتنی ترقی نہیں کر چکی ہے
کہ سب کچھ کہہ سکتی ہے. یہ ایک معجزہ ہے جو قرآن شریف میں ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1. یہ ایک معجزہ ہے کہ الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا. سائنس ہر چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتی. سائنس کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ جنت ہے جہنم ہے. سائنس کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ جن ہے یا فرشتے. لیکن سائنس یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جن نہیں ہے, فرشتے نہیں ہیں, جنت نہیں ہے, جہنم نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جو بھی کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 80% سائنس نے اسے تحقیق کر کے کہہ دیا 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن شریف میں سائنس کے بارے میں ذکر ہے اسے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 100% صحیح ہے. 20% ایمبیگوس ہے, ہمیں نہیں پتا, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. سائنس اتنی ایڈوانس اتنے اونچائی پہ نہیں پہنچی کہ باقی چیز کے بارے میں کہہ سکتی. تو میں کہتا ہوں کہ اگر 80% پتہ ہے کہ 100% صحیح ہے اور 20% ہمیں پتہ نہیں, تو میرا علم کہتا ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. تو یہ معراج بھی اسی 20% میں آتا ہے. انشاءاللہ 50 سال بعد, 100 سال بعد, 200 سال بعد سائنس اور ترقی کریں گی اور یہ بھی قبول کریں گی کہ معراج ہوا, یہ بھی قبول کریں گے جن ہیں, فرشتے ہیں, جہنم ہے, دوزخ ہے. The next question is, what is the attitude of Islam towards Darwin's theory of evolution? Shall Muslims accept it or not? سوال ہے کہ قرآن اور اسلام کا کیا کہنا ہے ڈاروینس تھیوری کے بارے میں. اور ڈاروینس تھیوری ہم جانتے ہیں کہ ڈاروینس تھیوری میں لکھا ہوا ہے کہ ہم انسان بندروں سے آئے, اور قرآن شریف میں تو یہ لکھا نہیں. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آدم اور حوا سے پیدا ہوئے. آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے سب میں لکھا ہوا ہے تھیوری آف ایولیوشن. کوئی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا فیکٹ آف ایولیوشن. مطلب یہ تھیوری ہے, یہ ان کی تھیوری ہے, حقیقت نہیں ہے. اگر آپ چارلز ڈارون کی کتاب پڑھیں گے جس کا نام ہے اوریجن آف اسپیشیز, اس کے اندر چارلز ڈارون ایک شپ میں جاتے ہیں HMS بیگل, ایک آئلینڈ پہ جاتے ہیں جس کا نام ہے کیلٹراپس, اور وہاں دیکھتے ہیں کہ پرندے اپنی چونچ مار رہے ہیں ہول کے اندر, اور جیسا ڈیپتھ ہول کا ہے اسی طریقے سے ان کے جو چونچ ہے وہ چھوٹی اور بڑی ہو جاتی. تو اس کو دیکھ کے وہ اپنی تھیوری پروپاؤنڈ کرتے ہیں نیچرل سلیکشن کی. اور چارلز ڈارون خود جانتے تھے کہ اس کے اندر بھی بہت سے غلطیاں تھیں. اسی لیے انہوں نے خط لکھا تھامس تھامپٹن کو کہ میرے پاس پورا ثبوت نہیں ہے کہ انسان بندر سے بنے, لیکن کیونکہ مجھے سمجھانے میں آسان ہوتا ہے ایمبریولوجی میں, روڈیمنٹری آرگنز میں, مارفولوجی میں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. اور ہمیں اسکول میں بھی یہ پڑھایا جاتا ہے تھیوری آف ایولیوشن, فیکٹ نہیں. اور ہم لوگ اسکول میں جوک کرتے تھے, اگر کسی کو بھی آپ کو انسلٹ کرنے کا ہے تو ہم کہتے تھے اگر تم ڈارون کے ٹائم پہ ہوتے تھے تو ڈارون کی تھیوری ثابت ہو جاتی تھی, مطلب تم بندر جیسا دکھتے ہو. آج جو بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بندر سے بنائے گئے یہ بالکل غلط ثابت ہو چکا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم بندر سے بنے, اس کی تھیوری ہے کہ اینیملز سلولی ایوالو ہوتے, بدلتے جاتے, اور بندر سے بدلتے بدلتے انسان ہو گئے. آج کہیں بھی دنیا پہ آپ دیکھتے کوئی بھی شخص جو بندر آدمی کے بیچ میں دکھتے, کدھر بھی امریکہ میں جاؤ, انگلینڈ میں جاؤ, کدھر بھی جاؤ, ساری دنیا میں کوئی بھی آدمی بیچ میں نظر آئے آپ کو, بندر اور آدمی کے بیچ میں نظر آئے؟ اس سے ثابت ہو ڈارون تھیوری تو بالکل غلط ثابت ہو چکی ہے. اور کئی سائنٹسٹ لوگ نے, البرٹ گیوگری, فرینک سیلزبری, بہت سے سائنٹسٹ لوگوں نے اس ٹائم ہی کہہ دیا تھا کہ ڈارون تھیوری غلط ہے. اور ایون بائی مالیکولر بایولوجی ہینسس کریگ کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ کو بہت اب غلط سوچتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بندر سے بنے. تو اسی لیے یہ تھیوری ہے آج غلط ثابت ہو چکی ہے, اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک جوڑے آدم اور حوا سے بنایا ہے. One more question has been posed by non-Muslim. If predestination is true, then God causes us to sin. If God causes us to sin, or damns to sinners to eternal punishment, then God is not good. Therefore, non-Muslim concludes, if God is good, then either predestination is not true, or else God does not damn sinners to eternal punishment. Please satisfy the contradiction that occurs. ایک غیر مسلمان سوال کر رہا ہے
تقدیر کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تقدیر لکھتا ہے تو ہم اگر غلطی کرتے ہیں تو دوشی کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر میں تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم خون کریں گے اور ہم آدمی کا خون کر لیتے تو کون ذمہ دار؟ اللہ تعالیٰ. آدمی کو کیوں ذمہ دار کرنے کا؟ اگر تقدیر میں لکھا ہے میں چوری کروں گا، میں غلط کام کروں گا، تقدیر میں لکھا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو جاؤں گا، تو کس کی غلطی؟ میری کیا غلطی؟ اللہ کی غلطی. اور یہ سوال مسلمان لوگ بھی سوچتے ہیں، اور تقدیر پہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے. لیکن ہم پہلے یہ جان لے تقدیر کسے کہتے ہیں. اور اکثر ہم مسلمان بھی نہیں سمجھ پاتے تقدیر کا کیا مطلب ہے، اور ایسا کہتے وہ تقدیر میں لکھا ہے تو میں کر دیا، کچھ بھی ہوا تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، محنت نہیں کرتا ہوں میں، وہ تقدیر میں لکھا ہے کہ میں غریب رہوں گا. یہ تقدیر کی کیا معنی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں کہ جب بھی ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے گردن کے گول میں اس کے پوری آتما کتھا، اس کا فیوچر، اس کا بھوشیہ لکھ لیتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے اور ایگزامینیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پورے کلاس میں نمبر 1 آئیں گا، اول آئیں گا، یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوئیں گا، وہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جائیں گا. مثال دے رہا ہوں، برا مت لگنا پیسہ. اور ایگزامینیشن ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فرسٹ آتا ہے، یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو طالب فیل ہو گیا، کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے کہا میں فیل ہوں گا اس لیے فیل ہو گیا؟ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ ٹیچر اپنے تجربے سے کہہ رہا ہے یہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے، بہت پڑھائی کرتا ہے اس لیے فرسٹ آئے گا، یہ اسٹوڈنٹ ٹھیک ہے سیکنڈ کلاس، یہ اسٹوڈنٹ پکچر دیکھتا ہے کلاس ہی نہ اٹینڈ کرتا ہے اس لیے فیل ہوئے گا. تو اپنے تجربے سے وہ بھوشیہ کے بارے میں کہتا ہے. لیکن وہ اسٹوڈنٹ نہیں کہہ سکے گا کیونکہ ٹیچر نے مجھے کہا میں فیل ہوں گا اس لیے فیل ہو گیا. دوشی کون؟ وہ خود اسٹوڈنٹ کہ اس نے پڑھائی نہیں کیا. اسی طریقے سے اگر آپ کمپیئر کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیچر سے تو بہت اونچے. ٹیچر تو کبھی کبھی غلطی کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے، وہ بھوشیہ کے بارے میں جانتے ہیں. جب بھی کوئی کام ہوتا ہے کچھ چیز فکسڈ ہے، آپ کہاں پیدا ہوں گے، آپ کب مرے، کچھ چیز مکمل ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فری ول دیا ہے. فری ول مطلب آپ جو بھی چاہے چن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہدایت دی قرآن اور حدیث میں، لیکن آپ کے اوپر ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں نہیں کریں. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کیا کریں گے. مثال کے طور پر آپ ایک رستے پہ چل رہے ہیں اور ایک چوراہے پہ آتے ہیں، 4 رستے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. آپ کوئی بھی رستہ چن سکتے ہیں، آپ چنتے ہیں رستہ نمبر 3. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے علم غیب ہے، پہلے سے پتا تھا کہ آپ جب چوراہے پہ آئیں گے آپ رستہ نمبر 3 لیں گے. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھ لیتا ہے کہ آپ رستہ نمبر 3 چنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ نہیں چن رہے، کیونکہ آپ چننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے لکھا. اسے کہتے علم غیب. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ نمبر 3 چنیں گے، اور اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیا کہ آپ نمبر 3 رستہ چنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ 3 نہیں چن رہے، کیونکہ آپ چننے والے تھے، اللہ نے لکھا. اور ایک مثال پیش کرتا ہوں. آپ نے 10ویں پاس کی، 12ویں پاس کی، آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے، آپ انجینئر بھی بن سکتے، آپ لائر بھی بن سکتے. آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ جب 12ویں پاس کریں گے تینوں چیز آپ بن سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے، انجینئر بھی بن سکتے، لائر بھی بن سکتے. آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو تقدیر میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ آپ 12ویں پاس کریں گے اور ڈاکٹر بنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ ڈاکٹر نہیں بنے، کیونکہ آپ نے چنا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا. آپ سمجھتے؟ کچھ لوگ کل ایگزام ہے، اچھا ہے، طالب اچھا ہے، ابھی کل ایگزام ہے، کیا پڑھنے کا، تقدیر میں لکھا ہے کہ پاس تو پاس، فیل تو فیل، اور وہ نہیں پڑھتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے. تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یہ آدمی پڑھتا تھا تو پاس ہوتا تھا، لیکن اس کی سوچ بھی ٹیڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تقدیر میں یہ شخص اگر پڑھتا تھا پاس ہوتا تھا، لیکن اس نے سوچا کیا پڑھوں میں، تقدیر میں لکھا نہیں پڑھتا فیل ہو جاتا ہے. تو دوشی کون؟ اللہ یا وہ خود؟ تقدیر میں بھی لکھا یہ وہ پاس ہو سکتا تھا لیکن وہ نہیں پڑھتا اس لیے فیل ہو گیا.
پھر بولے گا دیکھو تقدیر کو تو میں ٹال نہیں سکتا ہوں. اسی لیے وہ کہاوت ہے, علامہ اقبال نے کہا ہے, خود ہی کو غیر اتنا بلند کر, تقدیر کے پہلے خدا اپنے بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ جاتے ایگزامینیشن میں اور آپ کا پیپر اچھا نہیں جاتا اور آپ جانتے کہ آپ فیل ہوئیں گے, آپ گھر پہ آتے اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے پیپر میں اچھا نہیں کیا, مجھے پاس کر لے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا اور پاس کر لیتا. تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے پیپر اچھا نہیں کیے, آپ فیل ہونے والے رہتے, لیکن آپ نے دعا کی. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ دعا کرنے والے کہ نہیں کرنے والے, اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اگر آپ 100 سال بعد کوئی شخص دعا کرے گا, وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا کہ نہیں, وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو اسی لیے ہمیں ہر روز دعا کرنا چاہیے, ہر وقت دعا کرنا چاہیے. دعا تقدیر کو بدل سکتی, مطلب جو آپ کی پہلی ہونے والا تھا اس کو بدل سکتی, لیکن وہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ دعا کرنے والے, اور وہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے کہ نہیں. تو تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ فیل ہونے والے تھے, آپ گھر پہ آتے ہیں, دعا کریں گے, اللہ نے دعا کو قبول کیا اور آپ پاس ہو جائیں گے. تو اسی لیے ہم مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو. آپ نے کہہ سکتے اللہ پہ تقویٰ ہے, میں گھر کا دروازہ کھلا رکھوں گا, کوئی چور نہیں آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو. تو اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے, لیکن آپ خود محنت کرنا چاہیے, آپ خود جہاد کرنا چاہیے, آپ کو خود قرآن پہ عمل کرنا چاہیے. آپ کہیں گے تقدیر میں لکھا ہوا ہے میں چوری کروں گا, تو آپ کام ہی نہیں کریں گے اور چوری کریں گے اور بولیں گے تقدیر میں لکھا ہے, یہ آپ کی غلطی ہے, اللہ تعالیٰ کی نہیں. تو آپ کو ہر وقت جد و جہد کرنا چاہیے اچھے کام کے لیے. قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور عمل کرو, انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. Sir, 2 more live questions from that side. Erudite brother Dr. Zakir Naik, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Imtiaz, lecturer by profession. I have a question. I have gone through Noorun min Noorillah, and second, Huwallazi ja'ala shamsu ziyaun wa qamaru noora, and third, Allahu nur as-samawati wal ard. I couldn't understand what is this noor, please. بھائی صاحب نے قرآن میں کئی آیت کوٹ کیے, آخری آیت جو کوٹ کیا اللہ نور السماوات والارض, وہ سورہ نور کی آیت ہے, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آسمان اور اس دھرتی کے نور ہیں. نور ایک عربی لفظ ہے جو میں نے ذکر کیا سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں, کہ نور کے معنی روشنی کو ریفلیکٹ کرنا, ریفلیکٹڈ لائٹ, یا منیر جو بورو کی ہوئی لائٹ. نور کی معنی ریفلیکشن آف لائٹ, مطلب ایک لائٹ کو ریفلیکٹ کرنا. اسی طریقے سے غیر مسلمان پوچھتے اس کا مطلب اللہ کی روشنی خود کی نہیں ہے, کیا کسی کی روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ وہ آیت آپ نے جو کوٹ کی آدھی ہے, پوری آیت بڑھتی ہے کہ اللہ نور السماواتی, اللہ سارے آسمان اور کائنات اور دھرتی کا نور ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک مصباح ہے, ایک روشنی ہے, مصباح لیمپ, اور لیمپ کے اندر ایک نچ ہے, ایک چھید ہے, اور اس لائٹ کو یعنی روشنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ریفلیکٹ کر رہا ہے. آپ ہیلوجن لیمپ دیکھتے ہیں, ہیلوجن لیمپ, یہاں تو ہیلوجن لیمپ, اس میں بلب ہوتا ہے, اس کے پیچھے ریفلیکٹ کرنے کے لیے ایک سلور کوٹنگ ہوتا ہے. تو بلب بھی ہیلوجن لیمپ ہے اور ریفلیکشن بھی خود کا ہے. تو یہ روشنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی خود کی بھی ہے اور خود کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں سارے دنیا میں, آسمان میں اور دھرتی پہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.